اچھا، جو باتیں آپ نے کل کے شو میں کہیں کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے اس کی، اسی کا احاطہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کریں، لیکن میں آپ کا ماضی کا ایک تجزیہ سامنے رکھنا چاہتی ہوں کہ جب فیلڈ مارشل ایوان صدر گئے افواج پاکستان کے سپریم کمانڈر صدر مملکت آصف علی زرداری سے ملنے، تو میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ افغانستان کے معاملے پہ انہوں نے اعتماد میں لیا آصف علی زرداری صاحب کو، جس کے بعد ایوان صدر سے بھی ایک سٹیٹمنٹ سامنے آئی. آپ نے کہا اندر کی خبر یہ ہے کہ اس میں کچھ اور معاملات پہ ہوئی ہے بات. میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ کینالز کے معاملے میں پاکستان پیپلز پارٹی کو کوئی میسج دیا گیا ہو یا پیغام پہنچایا گیا، اس پیغام رسانی کے بعد بھی اس ریزسٹنس کی کیا وجہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے؟ پاکستان پیپلز پارٹی ایک تو لیٹنا نہیں چاہتی، نہ شہباز شریف یا نواز شریف صاحب کے آگے، نہ کسی اور کے آگے، کیونکہ ان کی بھلائی اسی میں ہے کہ وہ تھوڑا سا ٹف ایکٹ کریں، بیکاز وہ سندھی نیشنلزم کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، تو اس لیے یہ ایک اچھا کارڈ ہوتا ہے اپنے ہاتھ میں رکھنے کا. پی ٹی آئی نے آپ کو پروو کر کے دیا ہے کے پی میں جو کر رہے ہیں، وہ مریم بھی لگی ہوئی ہے پنجاب پنجاب پنجاب، تو پیپلز پارٹی کیوں نہ بات کرے سندھ کی. تو اس لیے وہ پانی کے اوپر بھی انہوں نے پوزیشن لے لی جو کہ فیڈرل گورنمنٹ کو پیچھے ہٹنا پڑا، اور این ایس سی ایوارڈ کے اوپر بھی انہوں نے پوزیشن لی ہوئی ہے پیچھے نہیں ہٹنے. تو جس چیز کے اوپر وہ اتفاق ہے کہ وہ تو ایشو کوئی نہیں ہے، اچھا جی آپ نے کوئی تبدیلی کرنی ہے چیئرمین جوائنٹ چیفس آف اسٹاف کے عہدے میں یا فیلڈ مارشل صاحب کے، جس کا ایک انسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے مگر کوئی پولیٹیکل امپلیکیشن نہیں ہے، تو کوئی ایشو نہیں، ہم کر دیں گے وہ. دیٹس واٹ ہی از سیئنگ. باقی جو ایشوز ہیں میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر لین دین کریں گے. دیکھیے یہ ڈول نیشنلٹی والا ایشو، دس از نو کانسیکوینس ٹو دی اسٹیبلشمنٹ. رائٹ، بٹ اس میں تو آرمڈ فورسز کے لیے اور سول سروس کے لیے اسپیسیفکلی تجویز دی گئی ہے نا، تو اس میں نو یہ تو ابھی ڈسکشن ہونی ہے اس کے اوپر کہ کس کے لیے ہے یہ. اچھا یار رانا ثناء اللہ نے بتایا کس کے لیے، سنیں. ہاں نہیں، دیٹس جسٹ ون پوائنٹ آف ویو، اور بھی پوائنٹس آف ویو ہیں. یہ آج کا ایشو نہیں ہے عائشہ، یہ کافی عرصے سے آپ کو پتہ ہے کہ ڈیول نیشنلٹی کے اوپر ایشوز چلتے رہتے ہیں. اب ایک میں انٹرسٹنگ بات کروں، آپ اس وقت پی ٹی آئی کے سب سے زیادہ حمایتی پاکستان میں جو اوورسیز ہیں سارے ڈیول نیشنلز ہیں، تو یہ ایک قسم کی دھمکی بھی ہو سکتی ہے نا ان کو، ایک قسم کا اشارہ ہو سکتا ہے کہ اگر ہم نے آپ کو ڈس انفرینچائز کر دیا بیکاز آپ جس قسم کی، تو یہ باتیں وہاں اندر ہو رہی ہیں کہ یہ سب کوئی کیا جائے. پھر مگر پرابلم یہ ہے کہ ہمارے وہاں جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان میں سے خود بہت سے لوگ ڈیول نیشنلز ہیں. تو ابھی تو صرف یہ ہے نا کہ آپ الیکشن نہیں لڑ سکتے، ٹھیک ہے نا، مگر آپ عہدے تو رکھ سکتے ہیں، تو یہ بھی ایشو نہیں ہے. پر میرا خیال ہے کہ جب یہ ڈسکس کیا جائے گا تو ہو سکتا ہے اس میں کوئی انٹرسٹنگ قسم کا ڈائمینشن نکالا جائے. ضروری نہیں ہے کہ یہ صرف ایک ٹارگیٹڈ قسم کے لوگوں کے اوپر یہ ہوگا، تھوڑا سا ٹارگیٹ بڑا بھی ہو سکتا ہے اس میں. تو یہ آئی کانٹ سے کہ کہاں جائے گی یہ بات، مگر پیپلز پارٹی کو اس میں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، ان کا کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ نہیں ہے اس کے اندر، اس پہ نہیں ہے، لیکن اس پہ نہیں ہے. تو مسلم لیگ کا ہو سکتا ہے، اور لوگوں کا ہو سکتا ہے، بیوروکریسی کا ہو سکتا ہے، ملٹری کا ہو سکتا ہے، مگر پیپلز پارٹی کا کوئی خاص انٹرسٹ نہیں ہے اس میں. تو اب آئیے آپ باقی جو ایشوز ہیں، ہاں جی، پیپلز پارٹی کیا کرے کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے اوپر. میرا نہیں خیال، یہ بلاول تو یہی کہہ رہے ہیں نا کہ جی سوائے اس کے اور باقی چیزوں کے اوپر تو پرابلمز ہیں، کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے اوپر کوئی پرابلم نہیں ہوگی. سب کا اتفاق ہے کہ ایک الگ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہونا چاہیے. وائے؟ وہ اس لیے بیکاز جو سارے پرابلمز آتے ہیں حکومتوں کو اور اسٹیبلشمنٹ کو اور سیاسی جماعتوں کو ان پاور اور آؤٹ آف پاور، وہ کانسٹیٹیوشنل ایشوز پہ آتے ہیں نا. فریڈم آف اسپیچ، ٹھیک، ججمنٹس ان فیور آف اور اگینسٹ سرٹن لاز جو پارلیمنٹ پاس کرتی ہے. تو آئی تھنک دیٹ اس کے اوپر بھی کوئی ایشو نہیں ہونا چاہیے، بیکاز یہ جو پروپوزل ہے کہ جو الگ ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنا لیا جائے، آئی تھنک یہ پاس ہو جائے گا. اچھا، لیکن اس میں یہ ایک جو لکونہ سب دیکھ رہے ہیں وہ یہ کہ بیوروکریسی کی طرز پہ پھر تبادلے ہوا کریں گے، ججز کے جو نہیں پسند آیا اس کو کہیں بھی اٹھا کے پھینک دیا. ٹھیک، کسی کو آبجیکشن نہیں ہوگا اس میں. تو یہ بتائیں، آپ ہمیشہ یہ کہتے رہے کہ عدلیہ کو سیاست زدہ نہیں ہونا چاہیے، یہ جو دو اقدامات ہیں اس سے غیر سیاسی ہو جائے گی؟
کوئی غیر سیاسی نہیں ہونا. سپریم کورٹ آف پاکستان جو مرضی فیصلے کرے, جس چیز کے مرضی فیصلے کرے, اس کا کیا تعلق ہے حکومت کے ساتھ؟ ٹھیک ہے, کوئی ایسے چھوٹے موٹے اکنامک ایشوز کے اوپر وہ کر دیں گے تو وہ بھی چیلنج کر دیں گے جب ضرورت پڑے گی گورنمنٹ کو کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے اندر کہ یہ فلانی آئین آف دا کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے یہ ججمنٹ. سو گورنمنٹ از سٹنگ پریٹی, اسٹیبلشمنٹ از سٹنگ پریٹی. اگر کسی کو کوئی فرق پڑتا ہے تو وہ نارمل سپریم کورٹ کو پڑتا ہے, ان کے پاورز لے کے شفٹ کر دیے جا رہے ہیں. باقی اس کے اوپر آئی ڈونٹ تھنک دیر ول بی اے پرابلم. تو جوڈیشل ایکٹیویزم کو ہم ہمیشہ کے لیے ختم سمجھیں اس کے بعد؟ یار تو کمال کر رہی ہو تم, ابھی بھی کچھ امیدیں رکھی ہوئی ہیں تم نے. جوڈیشل ایکٹیویزم کی وجہ سے تو ہم یہاں پہنچے ہیں, کیونکہ جوڈیشل ایکٹیویزم از ناٹ جوڈیشل, اٹ از پولیٹیکل ایکٹیویزم. یس, چلیں عائشہ خدا کا خوف کرو. خدا کے خوف میں یہ بات کر رہی. نہیں, جوڈیشل ایکٹیویزم جو تھی اس کو مقصد یہ تھا نا کہ ہم انصاف دیں گے. جوڈیشل ایکٹیویزم واز کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کی رٹ نہیں مانتے, گورنمنٹ کی رٹ نہیں مانتے, ہم تو آزاد ہیں اور آزاد انڈیپینڈنٹ فیصلے دیں گے جو اس سے انصاف ملے گا. وہ تو ہوا ہی نہیں نا. لائرز موومنٹ کے بعد تو الٹا ہو گیا نا سارا کچھ. ججز نے تو اپنا خیال کیا اور کسی کا تو خیال ہی نہیں کیا, اور مل گئے پھر جا کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس وقت کی, اور سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل گئے جا کے. تو دس از نتھنگ ٹو ڈو ود جوڈیشل ایکٹیویزم. وہ نہ تھی, 4 دن کے لیے آئی, پھر چھٹی ہوگی اور اب فارغ ہے. ہاں, تو ایسے اس میں ہاتھی کے دانت کھانے کے اور سے دکھانے کے, اور اس طرح پیپلز پارٹی کی اسٹریٹجی بھی یہی ڈسکس ہو رہی ہے کہ ہم نے دیکھا کہ گڈ کاپ بیڈ کاپ اگر مسلم لیگ نون میں نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب نے کھیلا, تو ادھر بھی بلاول بھٹو اور زرداری صاحب کے درمیان کوئی نہ کوئی اختلافات رہتے ہیں. تو یہ جو اس وقت وہ اختلافات ضروری ہوتے ہیں کولیشن میں. اگر اختلافات نہ ہوں تو پھر بات اپنی نہیں منوائی جا سکتی نا, تھوڑی بہت تو ہارڈ لائن لینی پڑتی ہے نا, ایشوز بنانے پڑتے ہیں, پھر آپ کی بات سنی جاتی ہے. تو آپ کے خیال میں اس وقت ریلی پیپلز پارٹی کے اندر بھی کوئی ڈیوائیڈ ہو سکتی ہے اس معاملے پہ, یا یہ پبلک کنزمپشن کے لیے یہ باتیں کی جائیں؟ پیپلز پارٹی کے اندر کبھی بھی کوئی ڈیوائیڈ نہیں ہوئی. پیپلز پارٹی از رن بائی آصف زرداری, فل اسٹاپ. پیپلز پارٹی از مونولیتھک. جب محترمہ تھی تو وہ چلاتی تھی, اب آصف زرداری صاحب چلاتے ہیں, مگر وہ بلاول بھٹو کی ٹریننگ ہو رہی ہے, اور جب ان کو ضرورت پڑتی ہے تو بلاول بھٹو سے کوئی ڈفرینٹ بیان دلوا دیتے ہیں, تاکہ لگے ایسے کہ یار ہم میں بھی اتنا آسان نہیں ہے, مجھے بھی لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا. تو دس از آلسو پارٹ آف دا گیم, گڈ کاپ بیڈ کاپ. مسلم لیگ نون کے اندر گڈ کاپ بیڈ کاپ نہیں ہے, ایک ہی کاپ ہے. اب ہے, ورنہ نواز شریف صاحب سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اس معاملے کو لے کر وہ بھی کوئی بیان دیں. نہیں, وہ نہیں دیں گے. وہ مکمل خاموشی اختیار کر کے علیحدہ ہو چکے ہیں پالیٹکس سے. علیحدہ نہیں ہوئے مگر بیان بازی نہیں کرتے. وانٹس لیٹس مریم ڈو پنجاب اینڈ لیٹس شہباز شریف اب ڈو اسلام آباد. سو مریم نواز شریف صاحبہ کا کیا موقف ہوگا NFC کے معاملے پر؟ وہ تو بالکل تیار ہے, آن بورڈ ہیں. اس لیے NFC ہے کیا یار, یہ اتنا شور پڑا ہوا ہے. صوبوں کے درمیان وسائل کی تقسیم کا فارمولا. نہیں, یہ اوپر سے یہ کہا جا رہا ہے کہ صوبوں کے درمیان ایشو ہے, صوبے کمزور ہو جائیں گے, صوبے کو اسٹرانگ رکھنا ہے, فیڈرلزم کا تقاضا ہے کہ فیڈریٹنگ یونٹس جو ہیں وہ آٹونومس ہوں. یہ ساری باتیں ہیں نا. ایکچولی بات کچھ اور ہے کہ کہ وہ جو کل جس کی آپ نے نشاندہی کی تھی, بات تو وہی ہے نا کہ فوج کو پیسے چاہیے جی, اور پہلے پیسے مانگتے تھے تو نجم سیٹھی اور عائشہ کہتے تھے ان کو پیسوں کی کیا ضرورت ہے, جنگ تو ہے کوئی نہیں, سارا تو امن ہے, اور خود یہ کہہ رہے ہیں اب جیو اکنامکس ہے اور جیو پالیٹکس تو ہے نہیں. مگر جب انڈیا نے یہ حرکت کی تو اس کے بعد تو نجم سیٹھی اور عائشہ بھی یہ کہتے ہیں, چپ ہو گئے ہم چپ ہو گئے, ہم کہہ رہے ہیں یار غلط صحیح ہے, ٹھیک ہے نا. وہ تو ادھر آپریشن سندور جاری رکھے, اگر نجم سیٹھی اور عائشہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پیسے دیو انہوں نے, ٹھیک ہے جی انہوں نے ہتھیار چاہیے دینے, نہیں تو وہ انڈیا بیٹھا ہے اور ادھر افغانستان بھی گڑبڑ کر رہا ہے, تو دینے پڑیں گے نا. کوئی پاکستانی نہ نہیں کرے گا اس کو, اور پیپلز پارٹی کو بھی دینے پڑیں گے اپنا حصہ. اچھا, ان کا یہ ہے کہ NFC ایوارڈ جو ہے نا کہ اتنے % ہمیں ملنا ہے, اتنے % اس کو ملنا ہے, اتنے % اس کو ملنا ہے, اس کو مت ہلائیں. اس کو دس از کاسٹ ان سٹون, یہ پکا ہے. ایشو یہ آپ کو پیسے اور چاہیے, تو ہم سے بات کر لیں, ہم اپنے حصے میں سے جب ہمیں مل جائے گا جو ملتا رہے, کسی سال آپ کو زیادہ چاہیے ہوں گے, کسی سال آپ کو کم چاہیے ہوں گے. یہ کیا کہ ایک دم ہی آپ کو 10% ہم سارے اپنے اپنے کام کر کے آپ کو دے دیں. تو یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اور فارمولا نکل آئے کہ ڈیفینس ایکسپینڈیچرز کے اندر فلانا ایکسپینڈیچر جو ہے وہ پروونسز جو ہے اکارڈنگ ٹو سم فارمولا, ناٹ NFC مگر اکارڈنگ ٹو سم ادر فارمولا یا ویٹڈ فارمولا, جس میں پاپولیشن بھی ہو, گروتھ بھی ہو, ریونیوز بھی ہوں, ٹیکسز بھی ہوں, سارا کچھ ہو, وہ ملا جلا کے کوئی ایک فارمولا بنا لیا جائے جس کے تحت کنٹریبیوشن ہوگی
वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन होगी फ्रॉम द प्रोविंसेस टू द आर्मीज बजट. अच्छा, तो वो तो बाय द वे नो वन कैन से नो टू दैट. तो एनएफसी अवार्ड तो रहेगा कि जी इतने परसेंट इनका, इतने परसेंट इतना, और बाद में फिर देने होंगे तो उनसे ले लेंगे. तो ये प्रपोज है कि तालीम और सेहत और आबादी और वेलफेयर, ये वजारतें विफाक को वापस चली जाएं. अच्छा, ये जो है ना, दिस इज़ नॉट कंट्रोवर्शियल. ये मेरा ख्याल है ये IMF की तरफ से है कि प्रोविंसेस आर नॉट डूइंग इनफ ऑन एजुकेशन एंड ऑन हेल्थ एंड स्टफ, और ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि वापस फेडरल गवर्नमेंट में चली जाए. क्योंकि वैसे भी फेडरल गवर्नमेंट जब उनके पास थी तो ज़्यादा खर्चा नहीं होता था इन पे. फेडरल गवर्नमेंट भी खास नहीं घास डालती थी, प्रोविंसेस भी खास नहीं करती तालीम के लिए और ये बाकी इश्यूज़ के लिए नहीं करते. तो अब मेरा ख्याल है ये डोनर्स की तरफ से है कि लिटरेसी रेट, पॉपुलेशन ग्रोथ, ये सेंट्रल चीज़ें होनी चाहिए. सिंगल करिकुलम की तरफ जाएगी बात इसकी? नहीं, आई थिंक वो ख़त्म हो गया सिंगल करिकुलम. दैट इज़ वो एंड हो गया सिंगल करिकुलम का. दैट वाज अ डिज़ास्टर. और सुना है आपने उसके बाद सिंगल करिकुलम का कुछ भी नहीं. तो ये तो यही कह रहे हैं कि इससे तो तालीम की क्वालिटी बेहतर हो सकती है अगर विफाक को दे दिया जाए इसका इख्तियार. तो वफाक के पास था तो कितनी बुरी होगी क्वालिटी. तो अब वापस देंगे तो क्या बेहतर हो जाएगी? नो. द आइडिया इज़ कि ये प्रोविंसेस कुछ नहीं कर रहे, कि चलो एटलीस्ट फेडरल गवर्नमेंट को तो मॉनिटर करती है IMF, उसको वर्ल्ड बैंक मॉनिटर करता है, उनके फंड्स आते हैं इन इलाकों के लिए, इन प्रोग्राम्स के लिए. और बाय द वे मैं ये आपको बताऊं कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स जो अगर आप बारीकी से पढ़ें और IMF की रिपोर्ट्स पढ़ें तो उनके अंदर एक बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन लेते हैं.